السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک کہانی اور ایک بہترین قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسی گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے اور ان کے گھر میں ایک پھل کا درخت تھا۔ وہ اسی درخت کے پھل بیچ کر 2 وقت کی روزی کا انتظام کرتے تھے۔ ایک دن ایک اللہ والا مہمان اس گھر میں آیا اور ان بھائیوں نے اس اللہ والے کی مہمانی قبول کر لی۔ اس کو اپنے گھر لے آئے اور دسترخوان لگایا۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بڑا بھائی اس مہمان کے ساتھ دستر پر بیٹھ گیا اور باقی 2 بھائیوں نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ ہمیں اب بھوک نہیں ہے۔ اس طریقے سے مہمان کا اکرام بھی ہو گیا اور کھانے کی کمی پر بھی پردہ پڑا رہا۔ ان اللہ والوں نے کھانا تناول کیا اور رات کو اسی گھر میں آرام کر لیا۔ درمیان رات وہ بزرگ اپنے نیند سے بیدار ہوئے اور جب دیکھا کہ تینوں بھائی آرام سے سو رہے ہیں تو انہوں نے ایک آری لی اور اس درخت کو جو ان کے گھر میں تھا کاٹ ڈالا اور اپنی آگے کی منزل انہوں نے طے کر لی۔ صبح جب یہ تینوں بھائی بیدار ہوئے تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا اور سارے محلے والوں نے اس مہمان کو بڑا کوسا، بڑے تانے دیے، برا بھلا کہا، اور یہ بھائی بھی اب تھک ہار کر خاموش ہو گئے۔ جب ان کی امید پھل کے نکل آنے کے انتظار کی ختم ہو گئی تو ان بھائیوں نے دوسرے اسباب معاش تلاش کر لیے اور پھر رفتہ رفتہ ان بھائیوں نے اپنے کام میں دلچسپی اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا۔ اللہ نے خوب برکت بھی دی اور ان تینوں بھائیوں کے دن بدل گئے، ان کے حال چال اور ان کے زندگی کے احوال میں تبدیلی آ گئی۔ چند سالوں کے بعد پھر وہی بزرگ اسی گاؤں میں آئے اور انہوں نے اس بوسیدہ مکان کی جگہ جس میں وہ مہمان بن کر ایک رات کے کچھ حصے کے لیے رکے تھے، دیکھا ایک بڑا عالیشان محل تیار ہے اور بڑا زبردست بہترین مکان بنا ہوا ہے۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جب ان بھائیوں نے اس درخت کے پھل کا انتظار ختم کر کے اپنے لیے دوسرے اسباب تلاش کرنا شروع کیے تو اللہ نے خوب برکت دی اور آج یہ اس مقام پر ہے کہ ان کا اپنا ایک اچھا مکان ہے اور ہر ایک بھائی اپنی زندگی میں بڑا پرسکون اور سیٹ ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو، کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ذریعہ آمدنی ہوتا ہے وہ ذریعہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، کبھی وہ ذریعہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب بس ہماری زندگی اور ہماری کائنات ختم ہو گئی ہے، اب ہم بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھرے افسوس کرتے ہوئے اور متفکر، حیران و پریشان اپنے آپ کو اور اپنے زندگی کے احوال کو کوستے رہتے ہیں اور ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اب ہمارا گزارا آگے مشکل ہے۔ میرے بزرگوں، در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ جب رزق کا ایک دروازہ بند ہونا تو پھر اللہ رب العزت اس کے پیچھے 70 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے
70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, 70 दरवाजे रिस्क के खोल देता है। मगर हम ये समझते हैं कि हमारा जो पहले से असबाब और माश का जो जरिया बना हुआ था, बस वही हमारे लिए एक वाहिद जरिया था, अब वो खत्म तो हमारी जिंदगी के असबाब और हमारी जिंदगी के जो जराए हैं उस पर गोया हम समझते हैं कि अब रोक लगा दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक पैगाम होता है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। असल बात यह है कि इंसान की ये फितरत है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता। जो उसके अपने असबाब हैं वो उसी में मुतमईन है और उसी में मगन है, उसी में मस्त है। अब वो उसी अपने कंफर्ट जोन में है और उससे बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता और ना ही आगे दुनिया और जहान देखने की कोशिश करता है। हालांकि आप ये जानते हैं कि सितारों से आगे जहान और भी है, सितारों से आगे जहान और भी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से गोया हमारे लिए उस कंफर्ट जोन से निकाल कर हमारे असबाब को वसी करने और हमारे लिए नई शुरुआत करने का एक पैगाम होता है। जरूरत इस बात की होती है कि जब ऐसे हालात आए घबराए नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दुनिया देखें और असबाब को तलाश करने की फिक्र करें। इंशाअल्लाह आपकी अगर मेहनत होगी, सच्ची लगन और तड़प होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपके लिए बेशुमार असबाब और बेशुमार जराए बनते रहेंगे। बस इंसान चूंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत नहीं करता, कभी कभार उस जरिए का खत्म हो जाना ही हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का जरिया है, और कभी वो हमारा इम्तिहान ही होता है कि देखें ये अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आगे के लिए कुछ कोशिश भी करता है या नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमारी एक गुजारिश है कि इस पैगाम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपका एक शेर किसी की जिंदगी में एक नया इनकलाब बर्पा कर दे। बस आखिर में ये अर्ज करूंगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्योंकि सितारों से आगे जहान और भी है। बस जरूरत है कि हम वहां तक पहुंचे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर दुनिया को देखें कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम कहां पर थे और कहां पर रह गए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।